اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 98 ہے، 98، اور ترجمہ یہ ہے کہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے، تو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو چور چور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اب یہ جو ذوالقرنین کی پوری گفتگو چل رہی تھی اور ان کی جو شان و شوکت بھی دکھائی گئی اور ان کا تقوی اور ان کی نیکی بھی دکھائی گئی، اب یہ اس کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا لی، جو یاجوج اور ماجوج آتے تھے اور آ کر اس قوم پر حملہ آور ہوتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، سامان لوٹ لیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، تو جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، ان کا کچھ حل ہمارے سامنے پیش کر دیجیے، کچھ مسئلہ حل کر دیجیے، تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار بنا دی، لوہے کی اور تانبے کی دیوار۔ اچھا دیکھیے کتنی پرشکوہ وہ دیوار ہوگی، دونوں پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھرنا، لوہے سے بھرنا، اور پھر اس کے اوپر تانبا اونڈیلنا، پگھلا ہوا تانبا، وہ کیسے کیسے اس وقت کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی، ذرا سا سوچئے۔ اور اس کے بعد جب یہ دیوار بن کر تیار ہو گئی، خوبصورت سی دیوار جو دیکھنے میں بڑی پرشکوہ اور بڑی جلال والی معلوم ہوتی ہو، تو اگر کوئی دنیا دار ہوتا، کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا، اللہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہوتا، تو وہ غرور سے بھر جاتا، تکبر سے بھر جاتا، اور فوراً کہتا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، یہ ساری قوت ساری طاقت میری ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات واضح رہے کہ اللہ نے اس سے پہلے جو تذکرہ کیا تھا باغ والوں کا، جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، 2 باغ والوں کا تذکرہ، کہ ان میں سے جب ایک آدمی اپنے باغ میں گیا تھا اور نعمتوں سے بھرے ہوئے وہ پھل دیکھے تھے، باغ دیکھے تھے جو پھلوں سے جھکے جا رہے تھے، تو فوراً اس نے کہا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، بس اللہ نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میرے قوت بازو ہیں، میری محنت، میرا دماغ ہے، جو میں نے سب کیا ہے، میرے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ ایک وہ بادشاہ، وہ کافر کا رویہ تھا، وہ رویہ کافر کا تھا، مشرک کا تھا، جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس شخص کا رویہ تھا۔ اور ایک مومن کا رویہ ذرا سا دیکھیے، ذوالقرنین کی زندگی میں اللہ نے بادشاہت دی ہے، لاؤ لشکر دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور اس کے باوجود سر عاجزی میں جھکا جاتا ہے، دل کے اندر غرور تک اور تکبر کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس سے ہم کسی کے کام آئیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ فوراً کہتے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی عنایت ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، یہ جو ہم نے دیوار بنا دی ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، جو ہم نے تمہاری مدد کر دی ہے، اللہ نے مجھے اس مدد کے لیے قبول کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا اس کے اندر نکتہ ہے، اور کتنی بات ہے ذوالقرنین کے واقعے میں۔ اللہ رب العزت جب آپ سے کوئی کام لے لے، آپ کسی غریب کے کام آ جائیں، کسی مصیبت زدہ کے آپ کام آ جائیں، آپ کا پیسہ اگر کسی کے اوپر لگ جائے اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ کا شکر آپ ادا کریں کہ یہ کام اللہ نے آپ سے لیا ہے، یہ کام اللہ نے آپ سے لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اس کے کام آئیں، اور اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کا دل شکر سے جھک جاتا ہے، لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر اور اکڑ جاتا ہے، گرگٹ کی طرح اس کا سر بالکل اکڑ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کیا ہے، یہ احسان کرتا ہے وہ، اور احسان کرنے کے بعد اس کو جتلاتا پھرتا ہے، تو گویا وہ اپنے احسان کو ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ اجر کا مستحق نہیں رہتا۔ یہاں پر فوراً ذوالقرنین نے کہا
کتنی عمدہ اور کتنی پیاری بات کہی ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ یہ ہم نے جو دیوار بنا دی، یہ جو لوہے کو ہم نے گرم کیا، تانبے کو اس پر اونڈیلا، اور اس طریقے سے کہ یہ دیوار تیار ہو گئی اور اب یاجوج ماجوج ادھر سے نہیں آ سکتے ہیں، یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے میرے اوپر، جو آج ہم اس کام کرنے کے لائق ہوئے۔ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، کسی کے کام آ جائے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم سے کام لی۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بھیڑ میں آپ نے مجھے چنا ہے، مجھے آپ نے توفیق بخشی ہے، مجھے کہ میں آپ کے دربار میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں اور میں آپ کے لیے سجدہ کر سکوں، آپ کے لیے اپنی زبان سے حمد اور ترانے گنگنا سکوں، میں تیرے کلام کی تیرے سامنے تلاوت کر سکوں، تیرے سامنے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہہ سکوں۔ یہ پروردگار، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے پروردگار، کہ تو نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ عبادتیں ہمیشہ عاجزی پیدا کرتی ہیں، اور وہ عبادتیں جو ذہن کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کر دیں، وہ عبادتیں نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے ایک دھوکہ ہے۔ عبادتیں عاجزی پیدا کرتی ہیں۔ جب آپ کسی کے اوپر احسان کریں، کوئی غریب تھا، کوئی پریشان حال تھا، آپ اس کے کام آ گئے، آپ کا پیسہ اس کے اوپر لگ گیا، یا دوڑ دھوپ کر کے آپ نے اس کی مدد کر دی، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ یہ کام اللہ نے آپ سے لیا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ وہ آپ سے کام لے، اور آخرت میں اس کا ایسا بدلہ عطا کرے، ایسا بدلہ کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اور آپ کہیں کہ پروردگار، کاش کہ میں نے پوری زندگی اسی میں لگائی ہوتی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے، اور مصیبت آنے کے بعد وہ اس پر صبر کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نہیں نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بیت الحمد دیا جائے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اس کی نیکیاں سب تول دی جائیں گی، برائیاں تول دی جائیں گی، تو اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ میرے بندے، تیری نیکیاں میرے پاس ابھی اور بھی ہیں، تو کہے گا نہیں پروردگار، ساری نیکیاں تو میری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، پھر نیکیوں کو وہ دیکھے گا، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے کھڑے ہوئیں گے، وہ کہے گا پروردگار، یہ میں نے نیکیاں کب کی، یہ کون سے نیکیاں ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے جو مصیبت آئی تھی اس کے اوپر صبر کیا تھا، میرا شکر ادا کیا تھا، اس موقع پر حمد، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو وہ کہے گا کاش کہ میرے پورے بدن کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں، میرے پورے بدن کی کھال کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور میں اس پر صبر کرتا، کاش کہ اے میرے رب، کاش کہ میری پوری زندگی اسی طرح سے صبر میں گزری ہوتی، وہ نیکیاں دیکھ کر اور نیک اعمال دیکھ کر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے کچھ، جب بندہ اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا ہے، یا تو جو مانگتا ہے وہی دے دیتا ہے، یا جو مانگتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے، اور یا تو جو مانگتا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور جب ساری نیکیاں تولی جا چکی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کی کچھ نیکیاں میرے پاس بھی ہیں، جو میرے پاس جمع ہیں۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، میرے پروردگار، اے رب العالمین، میری ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی، یہ نامہ اعمال میں تو میری کوئی نیکیاں نہیں ہیں، سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیری نیکیاں میرے پاس میں ہیں۔ بندہ کہے گا پروردگار، میں نے اب کون سے نیکی کی، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ نیکیاں اس کے سامنے جب پیش کی جائیں گے، وہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو جتنی نیکیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ پہاڑوں کی طرح، یہ بڑی بڑی نیکیاں، یہ سب تمہاری ہیں۔ بندہ کہے گا میرے رب، میرے مولا، میرے آقا، یہ میں نے کب کیا، یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی مجھ سے۔ وہ کہے گا ہاں ہاں پروردگار، میں نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو میں نے نہیں دی تھی تمہیں دنیا میں۔ وہ کہے گا ہاں میرے رب، دنیا میں مجھے وہ چیز نہیں ملی تھی، میں نے مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کا بدلہ ہے۔
بندہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب آج بدلہ اس کا یہاں مل جاتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے میرے عزیزو۔ ذوالقرنین کا یہ جملہ ھذا رحمت من ربی، میرے یہ رب کی رحمت ہے، عنایت ہے، نوازش ہے اس کی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں یہ دیوار بناؤں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت کا دن، جَعَلَهُ دَكَّا تو یہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی قیامت سے پہلے کی نشانی یہ اشارہ کر دیا گیا ہے اس کے اندر کہ جیسے کہ یاجوج ماجوج کا جو بیان اس سے پہلے گزرا ہے آپ اس کو سن لیجئے، اس کے اندر ہم نے حدیثیں وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری روایت ہم نے اس کے اندر پیش کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کا اتنا سوراخ کھول دیا گیا تو یاجوج ماجوج نکلیں گے، من کل حدب ینسلون، چاروں طرف سے نکلیں گے بالکل، اور وہ اللہ کا وعدہ ہوگا کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو یاجوج ماجوج نکلے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی تمہاری طاقت نہیں ہے۔ یہ پورا واقعہ یاجوج ماجوج کا جو بیان تھا اس سے پہلے کا اس کے اندر گزر چکا ہے۔ اور آخر کی آیت وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، میرے رب کا وعدہ برحق ہے، میرا رب جو بھی کہتا ہے سب برحق ہے، سب سچی بات ہے، میرے رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، میرے رب کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے، میرے رب کا کوئی وعدہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے، جو ہے سب تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں آپ نے قرآن پاک میں جو پڑھے ہوں یا حدیثوں میں جو سنے ہوں، اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ نوازے گا، ایسا دے گا، یوں دے گا، یہ سارے وعدے بالکل برحق ہیں۔ ایمان لاؤ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ذات سے محبت کرو اور اس کے احکام کو بجا لاؤ، اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لو اور ان کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور یہ مانو کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، ہمارے لیے جنت کا باعث ہے، اللہ کے رضامندی کا باعث ہے۔ ان کے احکامات پر عمل کرو، انہی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔